پورے سال میں جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وہ دن ہے عرفہ کا دن، حج کا دن، 9 ذی الحجہ۔ اس دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی بڑی تعداد میں جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ یہ حج کی عبادت ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے، ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے جس کے پاس جانی اور مالی استطاعت ہو، اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس یہ خواہش نہ ہو اس کے دل میں کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، میں حج بیت اللہ کروں، میں عرفہ کے میدان میں جا کر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگوں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ لیکن جیسا اللہ رب العزت جو الحکیم ہے، انہوں نے اس رکن اسلام کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ یہ اس پر فرض ہے جس کے پاس اس حج کے لیے استطاعت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ استطاعت کی کمی کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، اور بہت دعائیں کرتے ہیں، بہت خواہش رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس استطاعت بھی ہو تو اس کے باوجود بھی کوئی بھی شخص حج بیت اللہ یا اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بلاوا نہ آ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ عمرے اور حج کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس مال بھی ہوتا ہے، اس کے لیے ان کے پاس جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے ان کو توفیق نہیں ملتی۔ وہ اللہ کے گھر کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے دنیا کے دوسرے کونوں تک چلے جاتے ہیں، لیکن بس اللہ رب العزت کا جب بلاوا نہیں آتا تو باوجود استطاعت مالی اور جسمانی کے نہیں جا پاتے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جن کے پاس مالی اور جسمانی استطاعت بھی ہوتی ہے، پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا نہ آئے تو کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی شرعی معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ نہیں جا پاتے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حج کا ارادہ کیا، حج کے پیسے بھی جمع کرا دیے، لیکن حج سے کچھ دن پہلے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، یا اللہ نہ کرے اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، یا ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور نہیں جا سکے۔ تو یہ جو حج بیت اللہ کا سفر ہے، یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لبیک آ جائے، یعنی اس کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو جسمانی استطاعت تو رکھتے ہیں لیکن مالی استطاعت نہیں رکھتے، جانا چاہتے ہیں لیکن اتنا مال نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے تو اس رکن کے ساتھ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ من استطاع الیہ سبیلا کی شرط لگائی، لیکن اللہ رب العزت اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنا اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خانہ کعبہ کی یا حج کی کے سفر کی استطاعت نہیں بھی رکھ پاتا یا نہیں بھی جا پاتا، تو اس کے پاس اپنے گھر میں اپنے مقام پر کئی ایسے مواقع روز موجود ہیں کہ جن کاموں کو کر کے، جن اعمال کو کر کے وہ حج بیت اللہ کا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ تو کوئی شخص شکوہ کرے کہ میں کیا کروں، میں تو جانا چاہتا ہوں، میرا حج کا ثواب رہ گیا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سارے ایسے راستے نکالے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو ایک دن میں 12 یا 13 دفعہ بھی حج کا اجر حاصل کر سکتا ہے، ایک دن میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، جو پہلا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان حج بیت اللہ کا اجر حاصل کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعہ، جو کسی بھی فرض نماز کو پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا، فہی کحجۃ، پس گویا کہ وہ حج پر ہے۔
وہ حج کر رہا ہے، اور یہ موقع ہمارے پاس، صلاۃ مکتوبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے فرض نماز، ابھی ہمارے پاس دن میں کتنی دفعہ فرض نماز کی اپرچونٹی موجود ہے کہ ہم مسجد کی طرف فرض نماز کے لیے جائیں اور ایسے چلتے ہوئے جائیں جیسے ہم حج کے سفر پر ہیں۔ 5 دفعہ ہمارے اوپر ایک دن میں فرض نماز اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نمازیں فرض کی ہیں، تو یہ 5 دفعہ اگر ہم اپنے گھر سے مسجد کی طرف جائیں نماز پڑھنے کے لیے، اور دل میں نیت رکھیں کہ اللہ میں حج پہ جا تو نہیں پا رہا، یا اگر میں چلا بھی گیا لیکن میں اس اجر سے محروم نہیں رہنا چاہتا، تو اللہ مجھے آپ حج کے اجر بھی دیتے ہیں جیسے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہ 5 نمازیں ہمارے لیے 5 حج کا اجر اللہ تعالیٰ کیا لکھوا سکتی ہیں۔ کتنا بڑا موقع ہے ہمارے پاس۔ اب کس بات کا شکوہ ہے؟ یہ اس حج سے کہیں بہتر ہے کہ جس پہ انسان لوگوں کے سامنے دکھاتے ہوئے حج کرے اور اپنے نام کے ساتھ لکھوائے حاجی۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ جو نہ کرے کہ اگر اس کا مقصد لوگوں کے سامنے دکھاوا ہو کہ دیکھو میں حج پر گیا، میں عرفات گیا، میں ادھر گیا اور میں ادھر گیا۔ اور یہ موقع ہم سب کے پاس ہم میں 5 دفعہ موجود ہے، اور جان لیجئے کہ فرض نماز ویسے بھی اگر یہ اجر نہ ہو تو اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب جماعت مسجد میں کھڑی ہو جائے تو میں لوگوں کے گھروں کی طرف نکلوں اور میں دیکھوں کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں بجائے اس کے کہ ان کو مسجد آ کر جماعت پڑھنی چاہیے تھی، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن میں بچوں، عورتوں اور بوڑھے لوگوں کی وجہ سے رک جاتا ہوں۔ اس کی اہمیت کو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کا اجر اتنا بڑا رکھ رہے ہیں۔ تو ہم اگر دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر کی طرف فرض نماز کی جماعت کے لیے جائیں تو 5 دفعہ ہمیں حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ثم قعد، اور پھر وہ بیٹھ گیا، یذکر اللہ تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھی، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے، تامتن تامتن تامتن، 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس طرح آج اس وقت جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ مسجد کا پورا ہال بھرا ہے، لوگ چلنے کی جگہ پر بھی کھڑے ہیں، کچھ لوگ اوپر بھی چلے گئے ہوں گے، لیکن یہی فرض نماز جو فجر کی ہے اس وقت اس مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اس محلے کے کتنے لوگ فجر کی نماز میں مسجد آتے ہیں، جبکہ روز اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر تم فجر کی نماز کے لیے خالی جماعت پڑھنے آ جاؤ تو حج کا ثواب، اور اگر تم طلوع شمس تک بیٹھ جاؤ اور اللہ کا ذکر کرتے رہو تو تمہارے لیے حج عمرے دونوں کا ثواب۔ اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ میں کیا کرتا، میں حج نہیں کر سکا، میں حج کا اجر نہیں کما سکا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس جسمانی طاقت نہیں تھی، اپنے گھر سے 100 قدم چلنا، 200 قدم چلنا اور چل کے مسجد میں آ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لینا، اس کے بعد آدھے گھنٹے بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ لینا، اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد ایک آیت پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے، اس کے بعد ذکر کرتا ہے یا مسجد میں کوئی اور نیکی کام کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، کوئی سیکھ لیتا ہے، تو اس کے لیے حج اور عمرے کا اجر ہے۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے ہمارے۔ اور اسی طرح فجر کی نماز جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا۔ اب اگر کوئی شخص کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ حدیث میں آتا ہے اللہ اس سے لے گا۔ یعنی ایک مسلمان اگر صبح کی نماز، فجر کی نماز، اپنی صبح فجر کی نماز کے ساتھ کر لے تو سوچئے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذمہ داری لے لیتے ہیں، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری۔ تو کتنی بابرکت صبح ہو ایک مسلمان کی اگر اس کی صبح فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تیسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا ثواب دیتے ہیں وہ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الی المسجد لا يريد الا يتعلم خيرا او يعلمه، جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے علم کو سیکھے یا سکھلائے، کان له كأجر حاج تام حجته، اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے۔ یعنی ہم مسجد آئیں اور مسجد میں آ کے کوئی حدیث کی کلاس ہو رہی ہو، کوئی تفسیر کی کلاس ہو رہی ہو، کوئی ترجمے کی کلاس ہو رہی ہو، اور اس کلاس میں آ کر ہم بیٹھ جائیں، یعنی علم حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت اتنی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں علم کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانی میں یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من سلک فیہ طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس راستے پر چل کے وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ اور سوچئے کہ اگر یہ علم کی مجالس مسجدوں میں ہو اور ہم مسجد میں صرف اس لیے آئے کہ ہمیں اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل حج کا ثواب رکھا ہے۔ اور ویسے بھی آج جو فتنوں کا دور ہے، جس طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آسمان سے فتنے اندھیری رات کی طرح، جس طرح اندھیری رات گہری ہوتی ہے اس طرح فتنے گریں گے، تمہارے اوپر فتنوں کی بارش ہو جائے گی۔ اور حال یہ ہوگا کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ یعنی اتنے فتنے آئیں گے کہ انسان اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس یہ علم نہیں ہوگا کہ کیا صحیح ہے غلط، وہ کسی تماشا دکھانے والے کی باتوں میں آ کے، کسی اچھی طرح جادوگروں کی طرح باتیں کرنے والوں کے آگے اپنے دین کا سودا کرنے بیٹھ جائے گا، اپنے ایمان اور عقیدے کو تبدیل کر لے گا، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا۔ کتنی اچھی بات کہی اس نے، بغیر اس کے کہ نہ اس کے پاس دلیل ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی صلاحیت ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی تعلیم ہوگی، لیکن کیا کرے گا؟ دلو ادلو، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اور ان چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان چیزوں سے ہم صرف علم کی وجہ سے بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس وقت جو عرب کی حالت تھی، مکہ کی حالت تھی، ہم سب جانتے ہیں، سود، زنا، جوا، مال کٹائی، بچے کو قتل کر دینا، شرک، سب عام تھا۔ لیکن شریعت نے اس کو کس نام سے یاد کیا؟ دور زنا، دور جوا، دور شراب، دور شرک نہیں، دور جاہلیت۔ دور جاہلیت، وہ جاہلیت کا دور تھا، اس لیے سارے گناہ عام تھے۔ جیسے ہی مسلمانوں کے پاس علم آیا، دنیا میں علم کی خوشبو پھیلی، روشنی پھیلی، دنیا سے یا جہاں جہاں مسلمان تھے وہاں سے گناہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اصل بنیاد یہ علم ہے جو انسان کو اس گمراہی کے اندھیرے میں دیکھنا سکھاتی ہے۔ اگر یہ گمراہی کے اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، یعنی انسان کے پاس علم نہ ہو، تو ہر کسی کی باتیں یا باتیں کرنے والوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں اور انسان ان کے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک اور عمل جس کی وجہ سے انسان کو حج کا ثواب ملتا ہے وہ یہ کہ وہ مسجد میں آئے اور دین کا علم حاصل کرے۔ اسی طرح چوتھا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے جو فقراء ایک صحابہ کہلاتے تھے، اور آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اهل الدثور، مال والے لوگ ہم سے بازیاں لے گئے، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں حج و عمرے کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، نیکیاں تو ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مال، جس مال کی وجہ سے وہ نیکیاں کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اور انہوں نے حج و عمرے کا بھی ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا
کہ تم یہ کرو کہ ہر نماز کے بعد اگر تم یہ کام کر لو تو تم ان کا جیسا اجر پالو گے اور وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور کیا عمل ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یعنی جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اپنے نماز کی جگہ پر بیٹھے رہیں اور ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنا یاد رکھیں۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے آپ نے فرمایا جب تک کوئی بندہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے الا یہ کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کر دے۔ ایک اجر ملتا ہے جب نماز کے بعد اپنی جگہ سکون سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ دلوں کے سکون کا باعث ہے، یہ زندہ دلوں کی نشانی ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان 24 گھنٹے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ مقام، نہ وقت، نہ جگہ، کسی بھی جگہ الا یہ کہ وہ ایسی جگہ ہے مثلاً آپ غسل خانے میں ہو یا اس طرح کے کوئی حالات معاملات، اس کے علاوہ چلتے پھر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ بندے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نیک بندے، وہ کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں شریعت نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ جس وقت صبح تمہاری آنکھ کھلے بستر پہ لیٹے لیٹے تم اللہ کا ذکر کر کے اٹھو، اور پھر پورا دن ذکر ہے، باتھ روم جاؤ، باتھ روم سے آؤ، کپڑے بدلو، شیشے کو دیکھو، ناشتہ کرو، کھانا کھاؤ، گھر سے باہر نکلو، بازار میں جاؤ، بازار سے آؤ، کسی کو اچھی حالت میں دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے بچوں پہ دعائیں کرو، دم کرو، اور رات کو جس ٹائم تم بستر پہ آ کے لیٹو اس وقت بھی آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو۔ تو ایک اور ایسا عمل جس کے ذریعے ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں وہ عمل ہے کہ ہم نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کی تسبیح کیا کریں۔ اس کے بعد ایک اور عمل جس کی وجہ سے یا جس کے ذریعے ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے رمضان میں عمرہ کرنا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جو حج کے اخراجات ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے، تو جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ حج کے اخراجات اٹھا سکے لیکن اتنا مال ہو کہ وہ رمضان میں عمرہ کر سکے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان میں عمرہ کر لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا تعدل حجۃ معی یعنی عمرۃ فی رمضان، یعنی ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا عمرہ حج کے برابر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا کہ تم اگر رمضان میں عمرہ کرتی ہو تو تمہارا اجر ایسا ہے جیسے تم نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ تو رمضان کا عمرہ حج کے اجر کے برابر ہے۔ ایک اور عمل جس سے انسان کو حج کا اجر ملتا ہے وہ یہ کہ اگر انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کتنی بڑی نیکی ہے، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس جہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنی والدہ کی خدمت میں آگے سے آگے بڑھو، نیکی کرو، اور تم حاجی معتمر مجاہد کہلاؤ گے۔ یعنی اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کو خوش رکھنا، ان کے حسن سلوک کرنا ایسا ہے جیسے تم نے حج کیا، تم نے عمرہ کیا اور تم نے جہاد کیا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے پاس کوئی شکوہ ہے کہ ہم حج پہ نہیں جا سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم کیسے حج کا ثواب حاصل کریں؟ کتنے ایسے اجر ہیں ہمارے پاس، کتنے ایسے اعمال ہیں ہمارے پاس کہ جن کے ذریعے سے ہم حج کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ جس کی وجہ سے انسان کو حج کا اجر مل جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاہز غازیا او جاہز حاجا او خلفہ فی اہلہ او فطر صائما، جس شخص نے کسی مجاہد کا جہاد کے لیے سامان تیار کیا، یا جس نے کسی حاجی کے حج کے لیے اس کی تیاری کرائی، یا کسی نے کسی حاجی کے گھر والوں کی اس کے پیچھے خبر گیری کی،
یا کسی نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا، کان لہم مثل اجورہم، اللہ کے نبی فرمایا اس کے لیے وہی اجر ہوگا جو جہاد کرنے والے کا، حج کرنے والے کا اور روزہ رکھنے والے کا ہوگا۔ تو اگر کوئی کسی حاجی کا خود نہیں جا سکتا لیکن کسی شخص کو حج پہ بھیج دے، کوئی اگر حج پر نہیں جا سکتا، بھیج نہیں سکتا، کوئی حج پر گیا ہوا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی خبر گیری کر لے، ان کا خیال کر لے، ان کے لیے کوئی ان کی خدمت کر لے، کوئی اکرام کر لے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی حج کا اجر ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرمایا لیکن اس جہاد کرنے والے کے، اس حج کرنے والے کے اور اس روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور عمل جو بہت اہم عمل ہے، وہ عمل یہ ہے کہ انسان سچے دل سے پورے اخلاص کے ساتھ حج پر جانے کی نیت کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو وہ جا نہیں سکتا، چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ مال ہو، اس کے پاس صحت ہو یا صحت نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف سے اس کا بلاوا نہیں آئے گا وہ نہیں جا سکتا۔ تو اگر کسی کے دل میں سچی نیت ہے کہ میں واقعی حج کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ مجھے نہیں معلوم، اللہ آپ رحیم و کریم ہیں، آپ خزائن السماوات والارض کے مالک ہیں، اللہ مجھے حج پہ جانا ہے، میرا حج کا سامان تیار کرا دو۔ جب بندہ اتنی بے قراری کے ساتھ اور اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، پھر چاہے وہ حج پہ جائے نہ چاہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حج کا اجر لکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو مواقع ہے حج کا اجر کمانے کے، اللہ تعالیٰ مواقع سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ یہ 8 اعمال جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ جن کے کرنے سے انسان کو اگر وہ حج بیت اللہ کی زیارت کی استطاعت نہیں رکھتا یا اس کے پاس وہاں کے سفر کا زیادہ راہ نہیں ہے، نہیں جا پا رہا، تو وہ اپنے گھر اپنے مقام پر بھی اس اجر کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کوئی شخص یہ اعمال باقاعدگی سے کر رہا ہے، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس استطاعت موجود ہے تو اب اس کو حج بیت اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک الگ عمل ہے کہ اگر کسی کے پاس وہاں کی استطاعت ہو، اس راستے کی، اس سفر کی، تو اس کو لازماً وہاں جانا ہے، کیونکہ یہ رکن اسلام ہے اور یہ اس کے لیے لازم اور فرض ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں جا پا رہا یا چلا بھی گیا تو یہ جو روزانہ ہمارے پاس 12 دفعہ تقریباً حج بیت اللہ کا اجر کمانے کے موقع، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ ان طریقوں کو رکھتا ہوں مختصراً۔ نمبر 1 کہ جو شخص فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے حج کا اجر ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اشراق تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اشراق کے وقت یا اشراق کی وقت کے بعد 2 رکعت پڑھ کے وہاں سے اٹھتا ہے، اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے حج و عمرے کا اجر ہے۔ نمبر 3 جو نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا ہے، اس کے لیے حج کا اجر ہے۔ نمبر 4 جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے لیے حج کا اجر ہے۔ نمبر 5 جو شخص کسی حاجی کا سامان کی تیاری کرا دیتا ہے، اس کے لیے حج کا اجر ہے۔ نمبر 6 جس نے نیت کی کہ وہ حج پر جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکا، تو اس کے لیے بھی حج کا اجر ہے۔ نمبر 7 جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے، تو رمضان میں عمرہ کرنا بھی حج کے برابر کا اجر ہے۔ اور اسی طرح مسجدوں میں آ کر علم کی مجالس میں شریک ہونا اور اللہ کے دین کو سیکھنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو حج کا اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے تو حج بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، عرفہ کے مقام پر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ جو اعمال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہمیں ان اعمال پر اللہ تعالیٰ
استقامت عطا فرمائے، ان کو مستقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں میں تکلیف پریشانی، اللہ تعالیٰ کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے غزہ کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے، فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو، دشمنوں کو تباہ برباد کر دے، ان کی صفوں کو تہہ تہہ کر دے، اللہ ان کو تباہ برباد فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ نے ان کو اسلام کی دولت دی، اللہ ان کو ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، اچھے اخلاق عطا فرما دے، اور اپنی قوم اور امت مسلمہ کے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی شرک سے، بدعت سے، ریاکاری سے بچا لے۔ اے اللہ اپنی توحید پر مضبوط فرما دے۔ اے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو گھروں میں، اسپتالوں میں تمام لوگوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ کچھ دوستوں نے، ان کی کسی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، میری اپنی نانی کی طبیعت خراب ہے، اسی طرح کئی لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ سے دعا کرنے تمام لوگوں کو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی ہے، روحانی بیمار، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تمام مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ جس طرح اس وقت ہم مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے شوق سے جمع ہیں، لوگ کھڑے ہیں، اللہ اسی طرح 5 وقت کی نماز مسجدوں میں پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمیں اخلاص عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ہر عمل قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔